اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کا کامیاب ترین جلسہ، اس کی آپ کو لوگوں کو انفارمیشن دیں گے اور حکومت کیوں پریشان ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ PTI کا جلسہ پہلے مینار پاکستان پر تھا اور PTI نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے، لیکن حکومت نے عین وقت پر جلسے کی جگہ تبدیل کر دی اور مینار پاکستان کے دروازوں کو تالے لگا دیے اور سیل کر دیا۔ لیکن PTI کے پاس وقت تھوڑا تھا اور کام زیادہ تھا۔ PTI کے پاس دو آپشن تھے، یا جلسہ کرتے یا جلسہ ملتوی کرتے، لیکن عمران خان کا بہت سخت آرڈر آیا ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا اگر ہماری KP کی حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم جلسہ ہر صورت کریں گے، اور پاکستانی قوم نکلے۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو بھی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جلسہ یہ ڈو ڈائی کا مقام رکھتا ہے اور ہم جلسہ ضرور کریں گے اور رکاوٹیں توڑ کر جلسہ کریں گے۔ اگر جلسے کی NOC ملے یا نہ ملے، ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ لیکن عمران خان کے اس بیان کے بعد PTI کے لیڈر میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جلسہ ہر صورت ہوگا کہ NOC ملے یا نہ ملے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی جلسے کی NOC کا پائیں، لیکن حکومت نے رات کو جلسے کی اجازت دی ایسی جگہ پر جہاں جلسہ کرنا صبح ناممکن تھا، اور جھاڑیاں اور درخت جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بہت گند تھا۔ لیکن PTI نے وہاں جلسہ کرتے کا اور بہت بڑی کثیری تعداد میں عوام نے شرکت کی ہے۔ اب میں نون لیگ والوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر عمران خان کو اپنے جلسہ ناکام کرنا تھا، آپ تو کہہ دیتے مینار پاکستان پر جلسہ کرتے تو ویڈیو آ جاتی، بے عوام نے شرکت ہی نہیں۔ آپ نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کیوں نہیں دی گئی؟ یہ پاکستانی قوم سوال ذہن میں رکھیں، اگر عوام نہیں تھی تو پھر مینار پاکستان پر جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اس لیے نہیں کرنا دیا کیونکہ وہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں شو ہو جاتے اور ان کا پروگرام تو شرف الموضوع بڑھ جاتا، لیکن وہاں جلسہ بہت بڑا تھا اور کامیاب تھا۔ اس لیے عظمیٰ بخاری جو ترجمان ہے اس پر آواز طاری ہوا تو وہ باہر 5 منٹ بعد پریس کانفرنس کرتی، اور عمران خان کو پنجاب نے مسرت کیا۔ بھائی اگر مسرت کر دیا تو آپ کے لوگوں نے 10 اور 12 لوگ نے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تو پھر آپ کو پنجاب لوگوں نے تو پیر کی ردی میں ٹوکری میں رکھا ہے، اور آپ لوگوں کی جب نواز شریف پریس کانفرنس کرتا پورے اڑن جاؤ لوگوں نے، پورے اڑن جاؤ 49 لوگوں نے دیکھا، 49 لوگوں نے دیکھا، لیکن وہاں 49 لوگوں نے دیکھا ہے جلسہ، جو پریس کانفرنس دیکھی ہے ہماری، اور اس کے ساتھ ملا کے کل 53 ایئر وائی نیوز، سما نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، نون لیگ کے چینل، نون لیگ کے پلیٹ فارم تمام ملا کے 40 سے 35 لوگوں کے تمام ملا کے 55 لوگوں نے دیکھا ہے، 5500 لوگوں نے دیکھا، اور 5500 لوگوں میں صرف ورکر ہوں گے جن لوگوں نے، وہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ YouTube چلاتے ہیں تو کلک ہو جاتے ہیں اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں بھی کیا کر رہا ہے، تھم نیل کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ کم سے کم آپ لوگوں کو پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی صرف 5500 لوگوں نے دیکھا، اور عمران خان کی ویڈیو آتی ہے تو لوگ ملین میں دیکھتے ہیں۔ اگر جلسہ ناکام تھا تو آپ لوگوں کے حواس میں پریس کانفرنس کرتی، پھر عوام نے مسترد کر دیا، آپ اپنا کام رکھیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو نون لیگ کی ہر 5 منٹ بعد پریس کانفرنس ہوتی تھی، لیکن میں آپ سے معذرت خواہوں کہ میں نے تقریریں نہیں سنی، لیکن کچھ پوائنٹ بتا دوں کہ ان کے کیا تھے کہ PTI کا اگلا جلسہ کیا ہوگا۔ میں 1-2 دن میں آپ لوگوں کو پھر عمران خان کا جلسہ ہوگا تو ہم اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں اس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا چینل تو بکا ہوئے، اور ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا ویلاگ ہوگا جیسے قاضی فیض عیسیٰ پر ہوگا، جو قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے بندے مکمل کر کے دے رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو کام ہوا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے بعد 9 مئی کے بعد سے پہلے جب عمران خان کا آخری جلسہ تھا، اس وقت عمران خان نے جلسہ کیا تھا لاہور مینار پاکستان۔ اس کے بعد PTI کو جلسہ نہ کرنے کی PTI کا 2 جلسے ہو چکے ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک پنجاب میں سب سے بڑا، اور اگلا میں جلسہ کرتا ہوں عمران خان کو کام طریقوں میں گجرانوالے، سیالکوٹ، مری، میاں والی، بکھر، ایسے علاقوں میں جنوبی پنجاب اور دیگر جہاں کسانوں کی جو مشکلات ہے اس پر بھی ہم ویلاگ جلد بنانے والے ہیں، کسانوں پر بھی، لیکن ہمارے پاس جب وقت ہوگا تو ہم اس پر تفصیلات کے ڈیٹا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن ہو۔ ادھر جلسے کرنے چاہیے، اور پنجاب میں کم سے کم 10 جلسے
ان 20-25 دنوں میں کرنے چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر 1-2 جلسے کرنے. پی ٹی آئی کو فوری طور پر MN کو اجازت دی جائے کہ جلد سے جلوس شروع کر دیں اور حکومت پر پریشر، اداروں پر پریشر بڑھانا کرنے لگے. عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتوار والے دن شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو عمران خان کے کیسوں کی ڈیٹیل آج 23 عمران خان کو 24 کو ہے، اور اس پر عمران خان نوٹس جاری ہیں، اس پر آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے اس بینچ کا کون ہے، کیونکہ اتوار والے دن جب آج یا کل جاری ہوں گے نوٹس، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو بلہ چھین جانے والا نظر ثانی کی درخواست نہیں لگ. آپ جانتے ہیں کہ کلاؤڈ فورم والا کیس قاضی فیصل نگر اور سینٹر ایک سینٹ کا وارنٹ اگر مولانا صاحب مل جائیں، لیکن قاضی فیض عیسیٰ کے ایکسٹینشن پر پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سخت رد عمل ہے، اور پاکستان کی وکیلوں تنظیموں کی جانب سے بہت سخت رد عمل آئے گا. کیا اس پر ہم ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن ہمارا مدعا تھا پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب. دیکھیے کہ اگر پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب نہیں تھا تو ان لوگوں نے لائٹیں کیوں بند کی اور ساؤنڈ سسٹم کیوں بند کیا. انہیں خوف تھا کہ عوام بہت بڑی تعداد میں شریک ہے، عوام منتشر ہو جائے، اور عوام یا منتشر آپ جانتے ہیں جب لائٹیں بند عوام تنگ آ کر جلسے سے نکل جاتی ہے. اور لیکن پی ٹی آئی کے وہاں لوگ کھڑے رہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ قافلے میں ہوئے تو نمائندان نے سٹیج چھوڑا، تو اس کے بعد علی احمد گنڈا پور ابھی تک نہیں پہنچا تھا. ان لوگوں نے سٹیج چھوڑ دیا، اور کیونکہ سٹیج اس لیے چھوڑا وہاں پیچھے پولیس کھڑی تھی، وہ سٹیج پر آ گئی، جس میں کارکنوں کا شدید رد عمل دیکھتے ہوئے پولیس پیچھے ہٹ گئی. اور اس کے بعد علی احمد گنڈا پور آئے اور تھوڑا سا مختصر خطاب کیا. میں علی احمد گنڈا پور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت جلدی آنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو 7 بجے پہنچ جانا چاہیے، اتنا لیٹ نہ ہونا چاہیے تھا. لیکن تو اول سفر بہت بڑا قافلہ لے کے ساتھ آ رہے تھے، اس لیے علی احمد گنڈا پور کے ساتھ وہ اس لیے ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، لیکن علی احمد گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ وہ جلد آئیں. آپ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی نے کہا ہے کہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اہم پوائنٹ 2 بتا دوں. عمران خان کہے تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے، اور تم بنگلہ دیش والا انقلاب بھول جاؤ گے، جس پر بہت سخت پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی تقریر کی، عثمان ڈار نے بھی، بہت سے لوگوں نے تقریریں کی. علی احمد گنڈا پور کا مختصر خطاب تھا. لیکن آپ بتا دیں اب پی ٹی آئی کا اگلا جلسہ کیا ہوگا، اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے، اب صاحب اس کی تفصیلات اور میں آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن بتاتا رہوں گا. آپ ہمارے لیے انفارمیشن لے کے میں نے ویلاگ کال کرنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں کیا ہوگا یا نہیں. میں معذرت خواہ، میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں یہ ویلاگ نہیں کر سکا، لیکن میں آج کہوں کہ مجھے وقت ملا تھوڑا سا، میں کہا کہ آپ لوگوں کو ساتھ پی ٹی آئی کے جلسے کی انفارمیشن شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کو جلسے کی انفارمیشن معلوم ہو سکے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.